بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما اور نہیں، انزلت نازل کی گئی، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، اللہ مگر، من بعدہ ان کے بعد، کیا، پس، لا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، ہا انتم ہو تم، ہؤلائی وہی لوگ، حاججتم جھگڑا کیا تم نے، فیما اس چیز کے بارے میں، لکم تمہارے لیے، بہی جس کا، علم تھا، فاپس، لما کیوں، تحاجون تم جگڑتے ہو، فیما ان معاملات میں کہ، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی جن کا، علم، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں، تعلمون جانتے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ یہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد میں نازل ہوئی ہیں، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے، تم ہؤلائی تم تو وہی لوگ ہو کہ، حاججتم فیما لکم بہ علم کہ تم نے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کیا جن کے بارے میں کچھ معلومات تمہارے پاس تھی، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ تم نے کیوں جھگڑا کیا ان چیزوں کے بارے میں، یا اب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ایسے معاملات کے بارے میں کہ جن کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، واللہ یعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 65 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے ایک بڑے دعوے کی تردید فرما رہے ہیں، وہ ایسے کہ جب نجران کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا بحث و مباحثہ کرنے، تو اس دوران ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کے علماء بھی وہاں آگے اور وہ آپس میں بحث و مباحثہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنے لگے۔ یہودی کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تو ہم ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہودی تھے، ہمارے مسلک سے تعلق، جیسے کہ ہم آج کل کہتے ہیں ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے مذہب سے تھے اور وہ یہودی تھے۔ عیسائی کہنے لگے نہیں، ابراہیم تو عیسائی تھے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ، ان کا ہر جو ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وہ دادا تھے، پر دادا ابراہیم علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام دادا تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتا تھے یعقوب علیہ السلام، ان کی نسل سے جو یہودی آئے تھے اور پھر انہی کی اولاد میں سے آگے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نسبی تعلق تھا، اور اس کے علاوہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خصوصی تعلق تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے واحد نبی آپ دنیا میں تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا آپ نتیجہ تھے، تو یہ لوگ یہ جھگڑا کرنے لگے، تو اللہ پاک نے ایک مضبوط دلیل ان کو یہ دی، اور ان کی عقل پہ جو یوں سمجھیں کہ بہت زیادہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی تمہاری عقل ہے، افلا تعقلون، یعنی ان کی عقل پہ تو ماتم انسان کرے، کہ فرمایا کہ اہل کتاب کیوں تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت 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 ٹائم بعد موسیٰ علیہ السلام، تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ ٹائم بعد موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اور پھر ان کی تورات ان کو ملی، یعنی کہ جب تورات ہی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں تھے، یہودیت ہی نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی بن گئے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے،
اتنے لمبے پیریڈ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں؟ عیسائیت تو عیسیٰ علیہ السلام سے نکلا ہوا، جب عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں پیدا ہوئے تھے، یہ انجیل ہی نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے عیسائی ہوئے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ پاک ان کو طنز فرما رہے ہیں، کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابراہیم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تب نہ موسیٰ علیہ السلام تھے نہ عیسیٰ، تو موسیٰ اور عیسیٰ کے پیروکار کیسے بن گئے؟ وہ یہودی یا عیسائی کیسے بن گئے؟ تو میری پیاری بہنوں بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اور آج بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، ہم اگر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی مسلمان تھے سب کچھ، تو یا ہم انہی میں سے ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، نہیں، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی لائف کو ابراہیم علیہ السلام کی لائف جیسا نہیں بناتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی لائف جیسا تو ہم کیا بنائیں گے؟ ان کی تو قربانیاں اتنی بڑی بڑی تھی، ان کا طریقہ اتنا خوبصورت تھا، ان کی تبلیغ، ان کا کام، وہ حج اور عمرہ ان چیزوں کو یاد دلاتا ہے۔ پر اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ نمبر 66 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہاں انتم ہاؤلائی، یہ وہی لوگ ہیں جو حاجزتم فیما، تم، اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہاں تم ہاؤلائی، تم وہی لوگ ہو جو جنہوں نے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کی جن کے بارے میں علم تھا، یعنی کچھ علم تھا، جیسے ان کو پتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو بحث کرنے لگے کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کچھ علم تھا کہ ان کے والد نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پاک نے جواب دیا، نہیں ابراہیم، یہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوئے، تو یہ غیر جو پراپر طریقہ اس کے علاوہ پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے آخری دور میں اور ان کی یہ صفات ہوں گی، اللہ پاک فرما رہے ان میں تو تم نے کچھ بحث کی، وہ حالانکہ ان میں بھی یہ نہیں کیا کہ صحیح بات کی اور صحیح موقف سامنے لایا، لیکن کچھ بات کی، چلو بحث و مباحثہ کیا، کچھ علم ان کو تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ پایا، کچھ کیا، بات کر لی، لیکن اب اللہ فرما رہے فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے ان کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ مثلاً کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا طریقہ کیا تھا، اس بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی کتب میں نہیں اس بارے میں ڈیٹیل ہوئی ہوگی جیسے ہمارے قرآن کریم میں ہے، تو اللہ پاک فرما رہے کہ ایک ایسی بات جس کے بارے میں تمہیں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، ان کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جس کے بارے میں کچھ پتہ ہے وہ بھی تمہیں مکمل پتہ ہونے سے پہلے نہیں بحث کرنی چاہیے تھی، مکمل علم حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، تم نے کر لیا، تمہیں جو نہیں علم تھا تم نے اس کے مطابق کر لیا، تھوڑا تھوڑا بھی علم تھا، لیکن جس کے بارے میں تمہیں سرے سے پتہ ہی نہیں ہے تو اس میں تم بحث کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ جانتا ہے ہر بات، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا ہوا تھا، سب اللہ کی ذات جانتی ہے۔ وانتم لا تعلمون، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ پاک تمہیں بتا دیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں مکمل طور پہ علم ہو، صحیح انفارمیشن ہو، 100% ہم بحث کریں، بات کریں، اچھے بھی لگیں گے، دلائل ہوں گے ہمارے پاس جواب ہوگا، لیکن ایسی چیز جس کے بارے میں ہمیں خود ہی کچھ نہیں پتا، خود ہی ہمیں علم نہیں ہے، ان پہ تو بحث مت کیا کرے خدا رہا، کیونکہ اکثر لوگ ایسی چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، الف پہ بھی نہیں پتہ ہوتی، اور بحث ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اس کے بارے میں تو انہوں نے PhD کر رکھی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جن چیزوں کے بارے میں علم ہے ان میں بھی بحث و مباحثے سے بچنا چاہیے، لیکن اتھینٹک دلیل کے ساتھ آپ بات کریں تو بات کریں، ضرور کریں، لیکن جس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہ ہو چھوڑ دیں، نہیں ہم اتنے کم علم سمجھے جائیں گے، بندے کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم کیوں نہیں بول رہے ہیں، کوئی یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ یہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے اس لیے چپ ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، جب جس چیز کے بارے میں زیادہ پتہ نہ ہو اس کو چپ چاپ چھوڑ دینا چاہیے، اس کی انفارمیشن کوشش، نیٹ کا دور ہے نا، نیٹ پہ سرچ کر کے چیک کر لیں، کتب پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، اساتذہ سے پوچھ لیں، معلومات لیں اور پھر بحث کریں، لیکن پتہ نہیں ہے تو اس کو چپکے سے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔